السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں راہل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جاپان کے کچھ ایسے راز اور فوجی کس طرح سے زیادتی کرتے تھے اور لڑکیوں کو معذور بنا دیتے تھے۔ ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دیں گے۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آرام دہ خواتین، جسے فوجی آرام دہ خواتین بھی کہا جاتا ہے، جاپانی جوگن یا نفو، ان خواتین کے لیے ایک خوش فہمی ہے جنہوں نے جاپان کے عسکری دور کے دوران جاپانی امپیریل آرمی کے دوستوں کو جنسی خدمات فراہم کیں جو دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ختم ہوئی، اور جو عام طور پر جنسی غلامی کے حالات میں زندگی گزارتی تھی۔ اس میں شامل خواتین کی تعداد کا تخمینہ عام طور پر 2 لاکھ تک ہے، لیکن اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بڑی اکثریت کا تعلق کوریا سے تھا۔ اس وقت ایک جاپانی محافظ علاقہ تھا، حالانکہ چین، تائیوان اور ایشیا کے دیگر حصوں سے خواتین بشمول جاپان اور انڈونیشیا میں ڈچ شہری بھی شامل تھے۔ 1932 سے لے کر 1945 میں جنگ کے اختتام تک آرام دہ خواتین کو کوٹھوں میں رکھا جاتا تھا، جسے کمفرٹ اسٹیشنز کہا جاتا تھا، جو جاپانی فوجیوں کے حوصلے کو بڑھانے اور ظاہری طور پر بے ترتیب جنسی حملوں کو کم کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ کچھ خواتین کو ملازمت کے جھوٹے وعدوں کی طرف راغب کیا گیا، جو جاپانی فوج کے ذریعے چلائی جانے والی انسانی اسمگلنگ کی ایک بڑی اسکیم کا شکار ہوئیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کو محض اغوا کر کے ان کی مرضی کے خلاف آرام دہ اسٹیشنوں پر بھیج دیا گیا، جو چین اور برما یعنی میانمار سمیت جاپان کے زیر قبضہ تمام علاقوں میں موجود تھے۔ جاپان اور کوریا کے اندر بھی آرام دہ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ خواتین عام طور پر سخت حالات میں رہتی تھیں، جہاں انہیں مسلسل عصمت دری کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اگر وہ مزاحمت کرتی تھیں تو انہیں مارا پیٹا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ جاپانی حکومت فوجیوں کو صحت مند رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور کنٹرول شدہ حالات میں جنسی خدمات کو مطلوب تھی، اور خواتین کا باقاعدگی سے جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں اور انفیکشنز کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ متعدد رپورٹوں کے مطابق، خاص طور پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک مطالعہ جو 1996 میں شائع ہوا تھا، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بہت سی آرام دہ خواتین کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ زندہ بچ جانے والی خواتین کو اکثر جسمانی بیماریوں بشمول بانجھ پن، نفسیاتی بیماریوں اور اپنے خاندانوں اور برادریوں کی جانب سے مسترد ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیرون ممالک میں بچ جانے والے بہت سے لوگوں کو جنگ کے اختتام پر جاپانیوں نے محض چھوڑ دیا تھا، اور ان کے پاس اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے آمدنی اور مواصلات کے ذریعے کی کمی تھی۔ 1990 میں جنوبی کوریا میں خواتین کے 3 درجن سے زائد گروپوں نے جاپان کی جانب سے ابتدائی طور پر ذمہ داری سے انکار کر کے بعد جاپان کی طرف سے فوجی جنسی غلامی کے لیے تیار کی گئی خواتین کے لیے کورین
کونسل کے قیام کے لیے شمولیت اختیار کی۔ کونسل نے اعتراف، جرم معافی، یادگار اور متاثرین کے لیے مالی معاوضہ اور جنسی غلامی کی حقیقتوں کی عکاسی کرنے کے لیے جاپانی نصابی کتابوں میں مناسب تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا۔ جاپانی حکومت نے آرام دہ خواتین پر جبر کرنے کے بعد شواہد کی تردید کی اور معاوضے کے مطالبات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان 1965 کے معاہدے نے تمام بقایا معاملات طے کر دیے تھے۔ آرام دہ خواتین کے معاملے کو 1991 میں بین الاقوامی سطح پر آگاہی حاصل ہوئی، جب زندہ بچ جانے والی خواتین کو ایک گروپ نے دہائیوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے جاپانی حکومت کے خلاف طبقاتی کارروائی کا مقدمہ دائر کیا۔ خواتین اور ان کے حامیوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر معاوضے کے لیے مقدمہ دائر کیا۔ تقریباً اسی وقت ٹوکیو کی چو یونیورسٹی کے ایک مورخ یوشیمی یوشیاکی نے جاپان کی سیلف ڈیفینس فورس کے ارکائیوز میں دستاویزات دریافت کی اور اپنے نتائج کی ایک رپورٹ شائع کی، جس میں جاپانی جنگ کے وقت کی فوج اور حکومت کو آرام کی دیکھ بھال سے جوڑا گیا تھا۔ خواتین کا نظام، جنسی بدسلوکی، فوجداری، قانون میں جنسی رابطے کا کوئی بھی عمل جس کا شکار کوئی شخص طاقت یا تشدد، دھمکیوں، خوف یا دھوکہ دہی کے نتیجے میں شکار کرتا تھا۔ دوستو، جاپان کے ظلم و ستم کے تنازع آج تک دوسرے ممالک سے ملتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کو گزرے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن جاپان سے آج بھی کچھ ممالک نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ کوریا، فلپائن اور چائنا۔ ان کے جاپان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک تھا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔